اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نفع نقصان کا دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ ساری کائنات مل کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو بجائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر کیا، اللہ کو منظور ہے۔ اور تمام مخلوق ساری کائنات مل کر اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے مقدر کیا ہے، یعنی اللہ کو منظور ہے۔ کوئی کسی کو تکلیف دینے میں یا نفع دینے میں کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ چیز اللہ نے اپنے قدرت میں رکھی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکام کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے۔ قرآن پڑھیں گے ہم، ترجمے کے اندر باتیں ہم کو ملیں گی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اہل عقل کے لیے، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے، سوچ و فکر رکھنے والوں کے لیے۔ جو سوچ ہی نہیں رکھیں گا، فکر ہی نہیں رکھیں گا، اس کے لیے تمام باتیں برابر ہیں، چاہے اس کو بات کرو یا مت کرو۔ آنکھ رکھتے پر بھی اندھا ہے، کان رکھتے پر بھی بہرا ہے، اور عقل رکھتے پر بھی بیوقوف کی طرح ہے، یعنی بے عقل ہے، دل پہ بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کی جو شہادتیں ہیں، قرآن کے اندر تفصیلات بیان کی گئی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، وہ اہل عقل کے لیے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سوچ رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے، ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا قرآن کے اندر۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ ایسی قدرت و طاقت رکھنے والا ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو، اس کے درمیان جو بھی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو، وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت کاملہ سے 6 دن کے اندر بنایا۔ رات اور دن بنائے، زمین آسمان بنائے، ستارے سیارے، سورج چاند، پہاڑ جھاڑ، مخلوقات جتنی بھی ہیں، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ کن فیکن کے مالک ہے۔ اللہ اگر کہہ دے ہو جا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہی کام کے ہو جانے کی دلیل ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دن کے اندر بنایا، کائنات۔ اللہ ہی ہے جو موسموں کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو دن کے حصے کو رات میں ملاتا ہے، جس سے رات بڑی ہوتی ہے۔ بعض موسموں میں رات کے حصے کو دن میں ملاتا ہے، جس سے دن بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہے جو آسمانوں سے بادلوں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، جس سے کسانوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، جس سے ہماری کھیتی باڑی اچھی ہوگی۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے، اور اس بارش کے پانی سے اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، اپنی پیاس بھی بجھاتی ہے۔ اور اسی بارش سے، ایک ہی بارش سے کئی قسم کے میووں کو، کئی قسم کی فصلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پانی ایک ہی ہے، لیکن جس کو جب پانی ملتا ہے وہ اپنی خصوصیت خود پیدا کرتا ہے اللہ کی فضل سے۔ آم ہے، اس کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے، انار ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، انہیں مختلف چیزیں، پھلوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ کھجور ہے، بہت سی چیزیں، کیلا وغیرہ۔ اور
اسی پانی سے پھر جانوروں کو چارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پانی کو۔ جانوروں کی پیاس بجھتی ہے، چوپایوں کی، اپنی خود کی انسانوں کی پیاس بجھتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس پانی سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے کہ جو زمین میں ہم بیج بوتے ہیں تو اس بیج کو پھل کی شکل میں، درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں زمین کو پھاڑ کر نکالتا ہے۔ منوٹن زمانے سے کھیت جو کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کی جو زمین رہتی ہے، ہر سال کئی قسم کی فصلیں لوگ لگاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں۔ کہیں ایک کرتے ہیں، کسی زمین پر دو، کسی زمین پر 3 قسم کی بھی کاشت ہوتی ہے ایک ہی سال کے اندر، مختلف الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو بیج تو ایک پڑتا ہے، لیکن اس سے کئی بیجیں نکلتے ہیں، کئی اناج نکلتا ہے۔ زمانے سے کھاتے آ رہے ہیں، کبھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں گے زمین کو اگر پھاڑ کے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ اللہ اپنی قدرت سے نکالتا ہے اناج کو۔ سمندروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے، بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے سمندروں کے اندر ٹھہرے ہوئے، جمے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو وہ جہازوں کو ڈبو دے۔ اللہ ایک نظام چلا رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، اسی طرح سے زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور دنیا میں مختصر زندگی دے کر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہماری آخرت کو ہم بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر مقرر کردہ دن اگر نہیں ہوتا تو ان کے بدعملیوں کی وجہ سے ہم ان کو ابھی عذاب دیتے، لیکن ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے، قیامت کا دن، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ روز محشر میں اللہ کی طرف بلائے جائیں گے، دوڑے ہوئے آتے رہیں گے، وہ دیکھیں گے اپنے نام اعمال، اور خود محاسبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دیکھو اعمال، دیکھو تمہارے، تم خود اپنا فیصلہ کرو وجہ سے، اس میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں ہوگی۔ اگر وہ دن مقرر نہیں رہتا اللہ کی طرف سے قیامت کا، تو پھر ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ابھی اسی وقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب میں مبتلا کرتا۔ دن مقرر ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، برکتیں، دعائیں، جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی قوموں کی طرح ہم کو برباد نہیں کرے، پچھلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بات کہنے کی یہ ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، کسی چیز میں نقصان فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس میں فائدہ رکھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اللہ اگر اس میں نقصان رکھتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ دوا انسان کھاتا ہے ہاسپٹل سے، کبھی دوا سے فائدہ بھی ہوتا ہے، شفا بھی ملتی ہے، کبھی اسی دوا سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل ایک ہی ہوتا ہے، جاتے دوا لیتے ہیں، کوئی زندگی بچا کے زندگی بچ کے آتا ہے، کوئی وہیں پر مر کے آتا ہے۔ اگر دواخانے میں، ہاسپٹل میں ہی اگر صحت ہوتی، ہاسپٹل میں ہی اگر زندگی ہوتی، تو پھر کوئی بھی وہاں سے مردہ نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہاسپٹل تو ایک ذریعہ ہے، لیکن وہاں شفا دینے والی ذات جو ہے، وہ قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اسی طرح سے لوگ وہم و گمان میں زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن ایک تعلیم دیتا ہے، حدیث ایک تعلیم دیتی ہے ہم کو، قرآن و حدیث، اور ہماری جو تعلیم ہوتی ہے، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں وہ الگ چلتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ عام طور پہ کہتے ہیں، اس کا اصل نام جو ہے سفر المظفر ہے، اس کا کامیابی والا مہینہ ہے، بلندی والا مہینہ ہے۔ احادیث کے اندر اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ کام اگر شروع کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام، کامیابی کی دلیل ہے بولے سے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے
من گھڑت کہانیاں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اپنے بڑوں سے جو چل لیتی آ رہی بولے ایسا وہ سن لیتے رہتے ہیں، تو اسی کے اوپر ہمارا دماغ پورا اس پہ ہی چلتے رہتا ہے. من گھڑت کہانی رہتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مہینہ ہے یہ مظفر کا، سفر کا مہینہ، سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ ہے، نیکی والا مہینہ ہے. اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نیا کام شروع نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں ایسا نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں ویسا نہیں کرنا. من گھڑت کہانیاں ہیں. جیسا الف لیلا کے اس کے کہانیاں جیسا رہتے ہیں نا، ویسے کہانیاں بنا لیے سے، گڑھ لیے سے اپنی طرف سے. قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ تو برکت والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، اس کی بات صراحت کی گئی ہے. تو بہت سے لوگ جو علم نہیں رکھتے، اور بہت سے لوگ جو علم رکھتے پر بھی جاہلانہ زندگی گزارتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے کیا بولیں گے، ہمارے انہوں کیا بولیں گے، ہمارے تو پرمپرا چل لیتی آ رہی. تو پرمپرا چلنے کا نہیں ہے، پہ قرآن چلنے کا ہے. پرمپرا پہ دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. یہ کسی کے جاگیر نہیں ہے کہ میری مرضی میں آیا، میرے خاندان کا دین الگ، میرے اس کا دین الگ، میرے اس کا دین الگ، ہمارے کن یہ نہیں چلتا، ہمارے کن وہ نہیں چلتا. کلمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو پہنچایا ہے، کلمہ قرآن جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کامیابی ہونا ہے تو اس کلمے کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. صرف زبان سے کہنے کا نام کلمہ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا. زبان سے کہیں گے اس کے الفاظ تو الفاظ ہی رہیں گے وہ، لیکن عملی زندگی کے اندر یہ کلمے کی حقیقت کو پہچاننا ہے اور کلمے کو لانا ہے زندگی میں. اور کلمہ ہم کو یہ دعوت دیتا ہے، کلمہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم نفع نقصان کے اندر اللہ کی ذات کو سامنے رکھو، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس طریقے کو اپناؤ. اگر وہ طریقے کو اگر ہم چھوڑیں گے، چاہے مفتی رہو، عالم رہو، کوئی بھی رہو، اگر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو دین ہمارے سے نہیں چلنا ہے، ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے اس کا، ہمارے اس کا نہیں، بلکہ قرآن میں جو دین بتایا گیا ہے وہ ہونا ہے. احادیث کی روشنی میں جو دین بتایا گیا ہے وہ ہونا ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتے بولے. پرمپرا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے بولے. پہلے جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، مشرکین جو تھے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو مان رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کن یہ چلتا، ہمارے باپ دادا سے یہ چل رہے تھے، آرہ سو ماکن بولے. تو اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی، اس کو منع کیا گیا ہے. ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی صرف اللہ کی چلے گی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، دوسرے کسی کی نہیں چلے گی. اطاعت جو ہوں گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی ہونا ہے، قرآن و حدیث کی اطاعت کے اندر زندگی ہونا ہے ہماری. ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی زندگی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. تو یہ جو ذہنوں کے اندر ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دو. اگر آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، یہ 13 تاریخ، یہ 13 سفر کی 13 تاریخ منحوس اگر سمجھ رہے ہیں آپ، تو آپ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ خود بھی جا رہے ہیں، پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، آپ اڑوس پڑوس کو بھی برباد کر رہے ہیں، آپ ان کے بھی دین کے ساتھ کہہ رہے ہیں. صرف آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہو، آپ کے بولنے سے، آپ کے عمل سے دوسرا جنا سیکھ رہا تھا، اس کا دین بھی آپ برباد کر دے رہے ہیں. کل قیامت میں آپ کو اپنے اعمال کے ساتھ دوسرے کا بھی بھگتنا پڑے گا. پھر یہ مہینہ جو ہے، یہ جو مہینہ ہے جو ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو بتایا جا رہا اس پہ عمل کریں. پورا مہینہ مبارک ہے. 13 تاریخ
منوس ہے، یہ مہینہ منوس ہے، شادی نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، کہیں دیکھنے نہیں جانا، کہیں سفر میں نہیں جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کر رہے ہیں آپ تو من گھڑٹ کر رہے ہیں اور دین کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ بلائیں جو ہے صدقات کے ذریعے سے جاتی ہے، وہ 365 دن کبھی بھی آپ صدقات آپ دے سکتے ہیں، آپ کوئی مصیبت میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو آپ دور کریں گے، ذریعہ بنیں گے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، یہ حدیث ہے۔ تو اس کے لیے سفر کا مہینہ شانہ، 13 تاریخی شانہ، یہ نہیں ہے سب 365 دن سال کے، کبھی بھی آپ جو بھی آپ کو مصیبت زدہ دکھ رہا، آپ کو اللہ توفیق دیا ہے، چاہے مال سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ کی محنت سے ہو یا مشورے سے ہو، اس کی مدد کر کے آپ اس کی مصیبت کو دور کیجئے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور جو گھر ہم بنا لیے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری بستی میں تو اتنا تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ چیزیں نہیں ہے ابھی الحمدللہ۔ بعض دوسرے علاقوں کے اندر دیکھا جاتا ہے یہ 13 تاریخ ہوتی ہے تو رات میں سرانے، انڈے، بھلاوے، کیا کیا کی چیزیں، دال، تیل، سب چیزیں رکھتے ہیں، اور پھر صبح میں بولتے سو پیروں گندے رکھ کے صبح میں اتار کے پھر بولتے سو غریب غربا میں دیتے ہیں۔ ایسا اسلام میں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، آنکھ پہ سے وارنے کا اسلام میں طریقہ ہی نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہا، چیز کے پردے وارنے کا حکم ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ صدقہ بولے تو دینا ہے ہمارے کو، ایسا نہیں نکالنا اپنے گھر، جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں جو بھی ہے اس میں سے کسی کی مدد کرنا ہے، کسی غریب کو دیکھ کے، مستحق کو دیکھ کے دے دینے کا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی منگنے والا آ گیا تو اس کو دے دیے تو ختم، وہ منگنے والا کتنا مستحق ہے آپ کے مال لینے کا نہیں ہے، نہیں معلوم آپ کو، اور آپ سمجھ رہے میں اس کو دے دیا بس ختم ہے، فری ہوگا، نہیں، مستحق کو جان کر دینے کا ہے مال اپنا، تاکہ کل قیامت میں وہ صدقہ جو آپ ادا کریں اللہ کی راہ میں، عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا، آپ اپنے صدقے کے بقدر سایہ نصیب ہوگا انسان کو، یہ بھی ہے حدیث کے اندر۔ تو اس لیے سرانے رکھ کے دینا نہیں ہے، ہمیشہ دینا ہے، 13 تاریخ بول کے دینا ہی نہیں ہے۔ جو ماحول بنا ہوا ماحول کو کٹ کرنے کے واسطے اس دن تو دینا ہی نہیں چاہیے، اپنے ماحول کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اس دن تو دینے والے بھی ہے تو رک جانا چاہیے اپنے، تاکہ ہمارے عمل سے کوئی دوسرا جانے یہ نہیں سمجھے کہ بھائی لو 13 تاریخ کیوں دیے تھے ہمارے کو، چلو ہم بھی دیں گے، بولے دینے والے بھی ہے تو رک جانا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے عمل کرتے رہتا ہے انسان، لیکن عمل کو کیا ہے غلط اگر اس کا وہ ہو رہا تو وہاں پر رک جانا بھی چاہیے۔ یہ چیزوں کا خیال کرے، سرانے رکھ کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلی سامنے سے جا رہی، رستہ آ گیا، رستے سے جا رہے ہم روڈ پہ سے کہیں سے بھی سفر میں، ایک دم رستے سے بلی آ گئی، بولے کہ بھائی بلی کا راستہ کاٹی، چلو راستہ بدل دو، تھوڑی دیر ٹھہر کے جاؤ۔ نکل رہے تھے، جا رہے تھے، چھینک مارے، ارے ٹھیک ہے چلو نہیں جانا، بھائی دودھ بہ رہا اچھی بات ہے، نہیں دودھ بہ رہا، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے منحوس دن، سب سے منحوس وقت وہ ہے جس وقت میں آپ اللہ کی نافرمانی کریں، جس دن آپ کی نماز چھوٹی وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، آپ کے لیے صرف، دوسروں کے لیے نہیں، وہ آپ کا عمل ختم ہو گیا وہاں پہ، اس دن آپ اللہ کو ناراض کریں، آپ وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، وہ وقت آپ کے لیے منحوس ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی دن، کوئی زمانہ، خود اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے کہ تم زمانے کو برا بلا کہتے ہو، زمانہ خود میں خود ہوں۔ اس لیے نہ پیر منگل کا کوئی مسئلہ ہے ہمارے پاس، نہ ہفتے کا کوئی مسئلہ ہے، نہ 13 تاریخ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ 27 تاریخ کا کوئی مسئلہ ہے، 28 تاریخ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، غیرہ جو کرتے رہتے، اماس پنم بولے سا، ہم بھی اس کے اندر مل کے اماس پنم کر لیتے بیٹھے ہوئے ہم بھی، پھر ہمارے من میں فرق کیا ہو رہا؟ نہ خاص طور سے ایسا ہوتا نہ، بولے تو ہم ذہن بنا لیے اس واسطے ویسا ہوتا ہمارے ساتھ، جس کا ذہن بنے ہوا نہیں ہے 28 رہن دو یا 13 رہن دو، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، کہیں بھی جان دو، کہیں بھی سفر کرنے دو، کیا بھی ہو دو، انہیں اندر سے مضبوط ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ذہن کے اندر ڈر بیٹھے ہوا ہے، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ڈر بیٹھے ہوا ہے، تو وہ سائیکولوجیکل کیا ہے، وہ مسئلہ ویسے ہی ہوتے رہتا ہے۔ نہیں تم بورے سو بات صحیح ہے، لیکن ایسا خاص طور سے دیکھو تم ہمیشہ اچھا رہتے، 13 کچھ کہیں کو ہوتا ان کو، 28 کچھ کہیں کو ہوتا، 27 کچھ کہیں کو ہوتا ان کو، تو ایسا سائیکولوجیکل بن گیا سو ان کا۔ آج تو علم آگے بڑھے ہوا ہے، بہت سائنس آگے ترقی کرے بھی ہے، معلومات تو آپ کو بھی ہو رہے الحمدللہ،
इंसान की सोच के साथ में बोलते सो अमल होते रहता है। कोई दीवार के ऊपर किपला पिपला पड़ा हुआ उसको सोचते रहो आप, जो आपके तस्वर में आप सोचेंगे वो शक्ल वही बनते रहती है। उसके छाँव दिख रही या कुछ भी खिपला पिपला दीवार के ऊपर खाली है ना पे, अब देखते रहो खाली, अब नमाज में रखो, बाद में देखो, नहीं तो नमाज छोड़ देंगे। देखो आप, आपका जहन के अंदर जो चीज़ आते रहती है दीवार के ऊपर आपको वही महसूस होते रहते। तो साइकोलॉजी रहता है इंसान, वो हिसाब से उन्होंने साइकोलॉजिकल के मरीज हो गए, उन्होंने दिमागी मरीज हो गए। अब उसका फ़ायदा क्या है, जो इलाजा करने वाले उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा लेते, भोले रहते हम, माल भी जाता हमारा, ईमान भी जाता हमारा, माल और ईमान दोनों भी सदरोल कर देते। हालांकि कुरान हदीस सामने मौजूद है हमारे, उसके मुताबिक हम अमल करने वाले बने। ये महीना बहुत मुबारक महीना है, एहतराम वाला महीना है, कामयाबी वाला महीना है, इसकी सही कदर करने वाले बने। और वो चीज़ें निकाल के तरक्की करके देने का इस्लाम में ताल्लुक़ ही नहीं है इसका कोई। शरअन इसको तो गुनाह समझ सकते हैं, शरअन है ही नहीं, ऐसा वारना ही नहीं है इस्लाम के अंदर। काली मुर्गी है, वार के निकाह हुआ आ रहे घर से भूत वक्त में, अब तो चलेगा, मुर्गियाँ वार के फेंक रहे, अंडे वार के फेंक रहे, वो वारना इसलिए है इस्लाम में। सदका दियो बोले तो देना है, उसकी मदद करना है, तुम मार के बोलते तो दिए तो क्या हो रहा, मेरी भला उसको चली आती, समझ रहे अपन कैसा जाती, भला जाती दूसरे को नहीं। आप अगर सदका करेंगे, आप अगर माल जो भी आप किसी की मदद में देंगे तो अल्लाह उसकी बरकत से आपकी मुसीबत दूर करेंगे, उसको डालेंगे नहीं आगे वाले को। हमारे जहनों में ये है, ऐसा वार के डाले तो हमारी बला निकलती है, उसको चले आती। बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चे पर से थोड़ा लियो निवारा, थोड़ा खिलाओ, थोड़ा उस पर से वारो, लेके आके काले कुत्ते को डालो, बिल्ली को डाल दो, नहीं तो वहाँ चौरसे पे डाल दो। क्या है ये, इस्लाम में ताल्लुक़ ही नहीं है, ताल्लुक़ इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है तालीमात। ये अपनी मन घरट है अपनी, अपन गैरों के साथ रहते रहते क्या होगा, वो तमाम चीज़ें हमारे बड़ों में आ गई थी, तो हमारे बड़े हमारे पीछे वो इश्क कर लेते रहता, हमारे जहनों के अंदर भी वही बैठे हुए। तो उन चीज़ों को छोड़ें, और तमाम चीज़ों को छोड़ के दीन पे चलने वाले बने, इस्लाम पे चलने वाले बने, नमाजों की पाबंदी करें, नेक अमल करें। सबसे बेहतर आपका वक्त जो है ना, कीमती जो है, बरकत वाला जो है, जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। और सबसे मनूस, सबसे गलत जिस वक्त में अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए। तो आप खुद देख लीजिए,